السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں سب شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکانے پر لیے گئے توہین عدالت نوٹس پر عمران خان کے ضمنی جواب کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 22 ستمبر کو عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے عدالتی فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صحافیوں سے بات کیے بغیر عدالت سے روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل عدالت آمد پر عمران خان نے صحافیوں سے کہا تھا کہ وہ سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کریں گے، تاہم سماعت ختم ہونے پر وہ بنی کالا روانہ ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے ساتھ F-16 طیاروں کی مرمت کے $45 کروڑ کے ایک معاہدے کی منظوری دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان کے مطابق امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے مجوزہ معاہدے کو منظوری کے لیے بدھ کے روز امریکی کانگریس کو بھیجا ہے، اور امریکی کانگریس ہی پاکستان کے F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے فاضل پرزوں اور آلات کی فروخت کرنے کے مجوزہ معاہدے کی حتمی منظوری دے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مقاصد اور اس کی خارجہ پالیسی کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے فاضل پرزوں اور آلات کی ممکنہ فروخت کے مجوزہ معاہدے کا اقدام پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے جمعرات کو اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے اقدام کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مثبت راستے پر گامزن کرنے کے لیے دو طرفہ رابطے اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت فوج کے سربراہ کی تقرری کے معاملے میں کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرے گی، اور آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری سے متعلق متنازعہ بیان پر کسی قانونی کارروائی سے قبل ان کے اس بیان کی تحقیقات کی جائیں گی۔ خواجہ آصف نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کے بیان کی تحقیقات کون کرے گا، البتہ انہوں نے واضح کیا کہ سابق وزیر اعظم کو اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سپر ایشیا کرکٹ کپ کے سپر 4 کے سلسلے میں شارجہ میں بدھ کی رات کھیلا گیا میچ پشاور سمیت مختلف علاقوں میں پاکستانی اور شائقین کے درمیان اختلافات کا اور بدمزگی کا سبب بن گیا۔ پاکستان نے کرکٹ کی تاریخ میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد اس میچ میں افغانستان کو ہرایا تھا۔ ادھر اس میچ میں پاکستان کی کامیابی کے بعد خیبر پختونخوا کے پشاور، مردان اور دیگر علاقوں میں زبردست فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں 41 افراد کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے آج اعلان کیا کہ بنفشہ یعقوبی کو معذوری کے حقوق کے لیے جرأت مندانہ جدوجہد پر ہیومن رائٹس واچ کا سن 2022 کا مارکا برسٹو فیلوشپ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ یعقوبی تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے برسوں سے بطور وکیل کام کرتی آئی ہیں۔
انہوں نے سن 2022 میں معذور افراد کے حقوق اور استحقاق سے متعلق سن 2013 کے قانون میں کمیشن کی مجوزہ ترمیم کا مسودہ تیار کیا تھا۔ بین الاقوامی یوم خواندگی ہر سال 8 ستمبر کو یعنی آج منایا جاتا ہے۔ اس دن کا اعلان یونیسکو نے 26 اکتوبر 1966 کو یونیسکو کی جنرل کانفرنس کے 14ویں اجلاس میں کیا تھا اور پہلی بار یہ دن 1967 میں منایا گیا تھا۔ افغانستان میں ایک ایسے وقت پر اس دن کو منایا جا رہا ہے جب طالبان نے 1 سال سے زائد عرصے سے 6ٹھی جماعت تک لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے تھے۔ افغانستان میں تعلیم کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔ افغانستان کی شرح خواندگی 38% ہے جبکہ بین الاقوامی اوسط 84% ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے سابق صدر اور سینئر رہنما راہل گاندھی نے پارٹی میں نئی جان پھونکنے کے لیے جمعرات کو تامل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے پیدل یاترا شروع کر دی ہے۔ اسے بھارت جوڑو یاترا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ یاترا 12 ریاستوں سے گزرے گی اور 150 دن میں 3570 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اگلے سال فروری کے پہلے ہفتے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پہنچ کر ختم ہوگی۔ کانگریس نے اس یاترا کو بھارت کی سیاست میں ایک نئے موڑ سے تعبیر کیا ہے۔ ویتنام میں موسیقی سے متعلق ایک پارلر میں آگ بھڑک اٹھنے اور عمارت سے باہر نکلنے کا راستہ مسدود ہونے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 32 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ بدھ کی رات تک عمارت کے کئی حصوں میں آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا اور حرارت اتنی شدید تھی کہ وہاں داخل ہونا ناممکن تھا۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ صوبے بنڈانگ کے شہر تھوان این میں منگل کو رات پیش آیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن غیر اعلانیہ دورے پر یوکرین میں ہیں۔ بلنکن نے جمعرات کو یوکرین اور خطے کے دیگر 18 ممالک کے لیے $2.6 بلین کی امداد کا اعلان کیا، جو مستقبل میں روسی جارحیت کے لیے خطرے کا سامنا کر سکتا ہے۔ $2.6 بلین میں $675 ملین کا اضافی اسلحہ، گولہ بارود اور امریکی محکمہ دفاع کی انوینٹریز کا سامان شامل ہے۔ اس کے علاوہ بلنکن یہ اعلان کریں گے کہ محکمہ خارجہ کانگریس سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ یوکرین اور اس کے 18 پڑوسیوں کی سلامتی کو تقویت دینے کے لیے غیر ملکی فوجی فائنانسنگ کے تحت طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مزید $2 بلین فراہم کریں۔ بلنکن کا کیف کا دورہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے پہلے ہو رہا ہے، جہاں عالمی رہنماؤں کا اجتماع بقول امریکی حکام کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے بارے میں اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج اصولوں کی تصدیق کا ایک موقع ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو کہا کہ صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے مزید $675 ملین کی فوجی امداد کی منظوری دی ہے۔ آسٹن نے کہا کہ یوکرین میں جنگ ایک اور اہم مرحلے پر ہے، کیونکہ یوکرین کی افواج ملک کے جنوب میں جوابی کارروائی کر رہی ہیں اور یہ کہ اب میدان جنگ میں مشترکہ کوششوں کی نمایاں کامیابی دکھائی دے رہی ہے۔ یوکرین کے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے علاقے میں گولہ باری دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ روسی اور یوکرینی حکام نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی نگراں ادارے کی جانب سے ایک روز قبل متحارب فریقوں پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ کسی سانحے کو روکنے کے لیے پلانٹ میں محفوظ زون تشکیل دیں۔ یوکرین کے ایک علاقائی گورنر نے بتایا کہ روسیوں نے پلانٹ سے دریائے ڈینیپر کے مخالف کنارے پر واقع ایک شہر پر فائرنگ کی۔ روسی حکام نے کہا کہ جس شہر میں پاور پلانٹ واقع ہے وہاں بلیک آؤٹ ہے، کیونکہ یوکرین کی گولہ باری سے ایک پاور سب اسٹیشن کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر یوکرینی حکام نے مشرق اور جنوب میں اپنے جوابی حملے میں پیش رفت کی اطلاع دی ہے۔ صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں سابق صدر براک اوباما اور سابق خاتون اول مشیل اوباما کا بدھ کے روز خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر رابرٹ میک کرڈی اور شیرون سپرنگ کے پینٹ کیے گئے
ओबामा के सरकारी पोर्ट्रेट्स की नकाब कुशाई की गई। सदर बाइडन ने ईस्ट रूम में नकाब कुशाई की तकरीब के दौरान अपने साबिक कमांडर इन चीफ के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के बारे में बात की। बराक ओबामा ने कहा कि 8 बरसों तक हम नशेब फराज से गुजरते हुए एक ख़ानदान बन गए और मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान मुश्तरका अक़दार और मुतादिद कामों की अंजाम दही करते हुए इकट्ठे हो गए। अमरीकी कांग्रेस का एक और वफ्द ताइवान का दौरा कर रहा है, जबकि चीन के साथ जजीरे पर दावे के तनाजुर में कशीदगी बरकरार है। ताइवान में अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों की मुसलसल आमद हो रही है, जो ताइवान के हुक्काम से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकातों का आगाज़ अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के गुज़श्ता दौरे से हुआ था। चीन ने रद्द-ए-अमल में फ़ौजी सतह पर हिरासा करने का अमल तेज़ कर दिया है और रोज़ाना जंगी जहाज़, जंगी तैयारे और यहां तक कि ड्रोन जजीरे की तरफ भेजे जा रहे हैं। जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे की बुध के रोज़ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा उस दर्जे के करीब पहुंच रहा है जहां मज़ीद अफजूदगी एक जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेहरान 3 गैर ऐलान शुदा मकामात पर पाए जाने वाले यूरेनियम के ज़र्रात की असलियत के बारे में काबिल एतमाद जवाब देने में नाकाम रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का जौहरी निगरां इदारा बरसों से ये तहक़ीक़ात कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मतलब ये है कि IAEA ये यकीन दहानी कराने की पोजीशन में नहीं है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम महज पुरअमन मकासद के लिए है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस आज जुमेरात को ये ऐलान करेंगी कि उनकी नई हुकूमत तवानाई के बढ़ते हुए बिलों का बोझ कम करने का इरादा रखती है, जिनके नतीजे में पूरे बरतानिया में लोग और कारोबारी इदारे परेशान कुन मौसम सरमा का सामना करने पर मजबूर हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ट्रस आज हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान देने वाली हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस या RCMP का कहना है कि सक्चुआन सूबे में चाकू के वार से 10 अफराद की हलाकत के दूसरे मुश्तबा शख्स को तलाश कर लिया गया है और वो पुलिस की हिरासत में है। माइलस सैंडरसन को सक्चुआन के शहर रोस्टन के करीब गिरफ्तार किया गया था। RCMP के एक बयान में यह तफसील बताई गई। ताहम पुलिस ने बात को तस्दीक की कि हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। इससे पहले मफरूर का भाई और साथी मुलजिम 30 साला डेमियन सैंडरसन चाकू के हमलों के मकामात के करीब मुर्दा पाया गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। आप अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।